الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والحمدللہ رب العالمین. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فنظر نظرة فی النجوم فقال انی سقیم صدق اللہ و مولانا العظیم. معزز سامعات، آج کا جو ہمارا ذکر کا گوشہ، اس کا عنوان چار قوموں کی چار عیدیں. سب سے پہلے ہم جس کا ذکر فرما کریں گے آپ کے سامنے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام. ان کی قوم کی عید کہ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی کہ رب جہان کلام مجید میں ارشاد فرمایا فنظر نظرة فی النجوم فقال انی سقیم. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں پر نظر ڈالی اور کہا میری طبیعت خراب ہے. ابراہیم علیہ السلام کے دور میں بھی بت پرستی بہت عروج پر تھی. ابراہیم علیہ السلام بت پرستی سے لوگوں کو منع فرماتے تھے. تو آپ کی جو قوم تھی، مشرک قوم تھی، اس قوم کے اندر بھی ایک روایت تھا کہ ان کا ایک عید کا دن تھا. ساری قوم عید منانے کے لیے وہاں پر گئی. عید منانے کے لیے وہاں پر گئی، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اس کا انکار کر دیا کہ وہ قوم ساری اکٹھی ہوتی، وہاں بیٹھ کے بت پرستی کرتی، خوشیاں مناتی کہ ان کا عید کا دن تھا. لیکن ابراہیم علیہ السلام نے انکار کر دیا، کیونکہ اللہ کے نبی ان کی شان ہوتی ہے کہ وہ ان ساری چیزوں سے اللہ پاک ان کی خود حفاظت فرماتے. تو اس آیہ کریمہ کے اندر بھی ارشاد فرمایا کہ جب انہوں نے ستارے کے اوپر نظر ڈالی اور کہا کہ یہ میرا رب ہے، اور کہا کہ میری طبیعت خراب ہے، پھر یعنی کہ اس کی بت پرستی سے بھی انکار کیا، سورج چاند ستاروں کی بت پرستی سے، اس کی پرستش سے بھی انکار کیا. کہا میری طبیعت خراب ہے کہ میں ان چیزوں کی طرف رجوع نہیں کرتا. تو جب یہ قوم بت پرستی کرنے کے لیے چلی گئی تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک کلہڑا لیا اور لے کے بڑے بت کو توڑ دیا. ان کے سارے بتوں کو توڑ دیا اور بڑا بت جو تھا اس کے گلے میں کلہاڑا ڈال دیا اور کلہاڑا ڈال دیا. جب یہ قوم واپس آئی تو دیکھا کہ بت جو نا ہمارے سارے ٹوٹے پڑے ہیں، اور بڑے بت کے اندر، اس کے گردن کے اندر وہ کلہاڑا ڈالا پڑا ہے. اور سب نے کہا کہ یہ کام ضرور ابراہیم علیہ السلام کا ہے. انہوں نے ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا تو آپ فرمانے لگے آپ اپنے اس بڑے بت سے پوچھ لو. اس پر وہ شرمندہ ہوئے اور کہنے لگے آپ کو نہیں معلوم کہ یہ بت بولتا نہیں ہے؟ تو آپ نے فرمایا اگر بولتا نہیں تو پھر یہ تمہاری حاجتیں کیسے پوری کر سکتا ہے؟ اس اللہ کی طرف آ جاؤ. پھر اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کی ان ہاتھوں کی اتنی قدر کی، ان ہاتھوں کی اتنی قدر کی کہ جو اس نے اپنے رب کے لیے، اپنے رب کی شان کے لیے، اپنے رب کے خلاف جو معبود بنائے ہوئے تھے ان کو توڑا. اللہ پاک نے ان ہاتھوں کی اتنی قدر کی کہ ان ہاتھوں سے اللہ پاک نے پرندوں کو زندہ فرمایا. ان ہاتھوں سے اللہ رب العالمین نے بیت اللہ شریف کو تعمیر کروایا. اور پھر اللہ پاک نے ان کو اتنا بڑا مقام عطا فرمایا کہ نبی آخر الزماں ان کی جو وہ نہ آپ ان کے جد امجد بنے. تو اللہ رب العالمین نے آپ کو اتنی بڑی شان عطا فرمائی. تو یہ بت پرستی کرنا وہ اس قوم کی عید کا دن تھا. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کی عید کہ اس کے لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ موعدکم یوم الزینہ. اس دن کو زینت کا دن اس لیے کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے
حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون کے جو جبر سے ظلم سے نجات دی تھی، کہ جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں گئے اور جا کے اللہ پاک کا پیغام دیا، تو اس وقت فرعون نے کہا کہ کوئی نشانی، درباریوں نے کہا کوئی نشانی پیش کرو، تو آپ نے اپنا جو ہاتھ بغل کے اندر ڈالا وہ چمکتا ہوا باہر آیا۔ آپ نے اپنی لاٹھی جو تھی، عصا تھا، وہ زمین پہ پھینکا، وہ جو 36 گز لمبا سانپ بن گیا۔ اب جو موسیٰ علیہ السلام کا جو وہ دور تھا، وہ دور جادو کا دور تھا۔ اس نے کہا کہ یہ تو جادوگر ہے معاذ اللہ۔ اس نے اپنی سلطنت کے جتنے بھی، کیونکہ اس دور کے اندر سکول، یونیورسٹیاں جادو کی بہت زیادہ تھی، اس نے بڑے بڑے جادوگر بنائے جو اس کے بہت بڑا اعلیٰ عہدوں پر تھے۔ ان جادوگروں کو بلایا، تو کہا جاتا ہے وہ 73 کے قریب تھے۔ تو محدثین کہتے کہ کچھ کہتے کہ وہ 73 کے قریب تھے۔ بڑے بڑے جو ان کے ماہر جادوگر تھے ان کو بلایا، اور بلا کے انہوں نے لاٹھیوں کے اوپر جو اندر اس کے پارا بھرا ہوا تھا اور اوپر وہ رسیاں لپیٹی ہوئی تھی، انہوں نے وہ دھوپ میں سخت جو نا گرمی کے دن تھے، قوم ساری کو اکٹھا کیا اور میدان کے اندر انہوں نے لاٹھیاں پھینکی، اور جیسے ہی وہ پارا پگھلا تو وہ لاٹھیاں چلنا شروع ہو گئی، بھاگنا شروع ہو گئی میدان کے اندر۔ اب لوگ جو نا وہ بکھلا گئے، اور کچھ لوگ جو اس وقت وہ ایمان جو نا بکھلا گئے، اور کچھ لوگ جو ہے نا وہ پریشان ہو کے بیٹھ گئے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا، اور وہ عصا، وہ سارا کا سارا، وہ سارے کا سارا عصا جو نا سارا جو نا ساری جو نا رسیاں تھیں، ساری لاٹھیاں تھیں، ان کو نگل گیا۔ اور نگلنے کے ساتھ ساتھ یہ ہوا کہ وہ عصا موٹا بھی نہیں ہوا، یعنی کہ اس کا پیٹ بھی نہیں پھولا۔ یہ بھی نشانی تھی، اور ایک ہی لقمے کے اندر وہ ساروں کو ساری لاٹھیوں کو جو نا نگل گیا۔ اس پر وہ جو جادوگر تھے وہ سجدے میں گر گئے اور ایمان لے آئے موسیٰ علیہ السلام پر، اور فرعون آپ کا دشمن ہوا۔ اور فرعون آپ کا دشمن ہوا تو وہ فرعون آپ کے پیچھے پڑا، تو اللہ رب العالمین نے آپ کو ہجرت کا حکم دیا۔ آپ جب وہاں سے چلے اور سمندر پار کے کر گئے تو اللہ پاک نے فرعون کو اس کے اندر سے غرق کر دیا، اسی سمندر کے اندر، اور موسیٰ علیہ السلام کو نجات دے دی اور آپ کے ساتھیوں کو۔ تو یہ جو دن تھا، اس دین کو پھر کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی تھی، تو موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم نے شکرانے کا روزہ رکھا، شکرانے کا روزہ رکھا، اور وہ دن ان کا عید کا دن بنا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی عید کا دن بنا۔ اب ادھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نبی بن آئے زمین پر، تو ان کے لیے پھر ان کا عید کا دن کون سا ہوا؟ کہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے فرمایا کہ اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا آیۃ منک۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سورہ مائدہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ یہ آیت سورہ مائدہ کے اندر آئی کہ عیسیٰ علیہ السلام بیت المقدس کے قریب آئے، تو وہاں پر کچھ حواری تھی، اور کہا جاتا ہے کہ وہ حواری جو ہے نا، یہ نبتی زبان کا لفظ ہے، اور ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جن کے سفید لباس ہو۔ تو یہ قریباً 12 لوگ تھے، یہ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے کے آئے۔ ایمان لے کے آئے تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ساتھ رہتے تھے۔ جب ان کو کھانے کی ضرورت پڑتی تو عیسیٰ علیہ السلام اپنا دست مبارک زمین پر مارتے، زمین پر ڈالتے، تو زمین سے روٹیاں نکل آتی، جتنی ان کی ضرورت ہوتی وہ کھا لیتے لے کے۔ اب یہ لوگ جو نا بنی اسرائیل کے ساتھ بھی رہتے تھے، یہ بنی اسرائیل کی طرف گئے تو بنی اسرائیل نے ان کو کہا، انہوں نے کہا کہ ہمارے اوپر تو من سلوا اترتا تھا۔ موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے کہے کہ ہمارے لیے بھی من سلوا اتارے۔
اب عیسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کو منع کیا کہ تم ایسا نہ کرو، اور یہ قریباً 5,000 بنی اسرائیلی تھے جنہوں نے حواریوں سے کہا کہ جا کے عیسیٰ علیہ السلام سے کہے کہ ہمارے لیے بھی من سلوا جنت سے کھانا اتر نکالے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو منع کیا، لیکن یہ باز نہیں آئے، یہ رکے نہیں۔ جب نہیں رکے تو اللہ رب العالمین نے پھر ان کے اوپر کہا جاتا ہے کہ جنت سے کھانا اتارا، کھانا اتارا، اور کہنے لگے کہ جب کھانا اتارا تو وہ کھانا کون سا کھانا تھا؟ مچھلی تھی، چپاتیاں تھی اور کھجوریں تھیں۔ اور ایک قول کے مطابق ان کے پاس، ان کا ایک جو نا ساتھی تھا اس کے پاس، حواریوں کا، اس کے پاس کچھ نمک تھا اور کچھ جو نا کھجوریں تھیں، روٹیاں تھیں اور زیتون تھا، اور ان کے اوپر اللہ پاک رب العالمین نے اونگ طاری کر دی، اونگ طاری کر دی، اور عیسیٰ علیہ السلام نے 2 نفل ادا کیے اور اللہ سے دعا کی، تو اللہ رب العالمین نے اس کے اندر برکت ڈال دی۔ ایک قول یہ ہے، اور ایک قول کے مطابق جنت سے مچھلی اور چپاتی اور کھجوریں نازل کی گئی۔ اب عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو جو کوئی جیسے جیسے اس کو کھا سکتا کھا لے، کھا لے، اور اس کو جمع نہیں کرنا آپ لوگوں نے، لیکن یہاں سے جو جتنا اٹھا سکتا اٹھا لے، جمع نہ کر کے رکھنا۔ لیکن ان میں سے بھی کچھ لوگوں نے، بنی اسرائیل، انہوں نے اس کو جمع کر لیا، انہوں نے اٹھا لیا، اٹھا کے جب وہ اپنے پچھلے ساتھیوں کے ساتھ گئے اور جا کے ان کو کہا جا کے کہ یہ دیکھو ہمارے لیے بھی زمین پر سے کھانا جنت سے کھانا آیا ہے۔ کھانا آیا تو وہ کچھ لوگوں نے تو جو ایمان لے آئے تھے، لیکن باقی جو ایمان نہیں لے کے آئے، قریباً جو ایمان لے کے آئے ان میں سے 5,000 میں سے 1,000 مرد اور 800 اور نہ عورتیں، وہ جو مشرک تھے، اور یہ جو بھوکے بھی تھے، جب انہوں نے کھانا کھایا تو جنہوں نے کھانا کھایا، اللہ پاک نے اس کھانے کی برکت سے جو غریب تھا اللہ پاک نے اس کو امیر کر دیا، جو کمزور تھا اللہ پاک نے اس کو سے جو نا طاقتور کر دیا، جو بیمار تھا اللہ نے اس کو شفا یابی عطا فرمائی۔ یعنی کہ اس کھانے کو اللہ پاک نے اتنا برکت والا بنایا، اور اتنا برکت والا بنایا کہ اس کے لیے فرمایا تکون آیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین، وہ جو خوان مولا تیری طرف سے نشانی ہو، اللہ وہ اتار ہمارے اوپر، بے شک تو بہتر رزق دینے والا ہے۔ تو اللہ پاک نے جب یہ اتارا تو فرمایا کہ اگر تم نے میری پھر اکرام نہ کیا، میری بات کو مانا نہ، میرے احکامات کو مانا نہ، انی منزلھا ومن یکفر بعد منکم فانی اعذبہ عذابا لا اعذبہ احد من العالمین، فرمایا کہ اگر میرے اس حکم کو مانا نہ تو پھر وہ عذاب دوں گا جو جہان میں نے کسی کو نہیں دیا۔ کھانا اتر آیا، اب کھانے کے بعد بھی کچھ لوگ ایمان لے آئے، اور باقی جو نا وہ کفر پر اپنی ڈٹائی پر جو نا جبے رہے، اور جب رات کو سوئے اور یہ بنی اسرائیلی صبح اٹھے تو یہ خنزیر اور سور بن چکے تھے، ان کے چہرے مسخ ہو چکے تھے۔ تو ان سے جو نجات دی، اب یہ جو نا جس دن ان کے لیے کھانے کا کھانا جنت سے اترا، ان کے لیے وہ دن عید کا دن قرار پایا۔ اور ادھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو عید کا ذکر فرمایا تو کہا کہ مومن کی عید کون سی عید ہے؟ کون سی عید ہے؟ مومنوں کی عید، عید الفطر، عید الاضحیٰ، یہ عیدیں دی۔ اور اس حدیث پاک میں اللہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے، حدیث قدسی کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی 100 رحمتیں اللہ پاک کی، اور ایک رحمت کا جو حصہ ہے وہ مخلوق کے لیے اللہ رب العالمین نے زمین پر اتارا، اور باقی جو 99 حصے اللہ پاک آخرت میں اس کو رحمت کے عطا فرمائیں گے۔ اور یہ جو ایک حصہ رحمت کا ہے جس کے ذریعے آج ہم
زندگی کے اندر جو عیش و عشرت کی زندگی بھی گزار رہے ہیں، کھانے بھی کھا رہے ہیں، طرح طرح کی نعمتوں کا جو نا استعمال کر رہے ہیں، یہ وہ ایک حصہ رحمت کا ہے، ایک حصہ رحمت کا ہے۔ اور مومن اور کافر کی عید دیکھو کیسی کیسی ہے، کہ کافر کی عید کفر کر کے ہے، اور مومن کی عید اللہ رب العالمین نے اس کی فرما برداری کے اندر رکھ دی، فرما برداری کے اندر رکھ دی۔ کہ مومن کافر کیا کرتا ہے کہ وہ اپنی عید پہ وہ خوبصورت عورتوں سے مان کے کرتا ہے، لذت و شہوت استعمال کرتا ہے اور نعمتوں کے اندر پڑ جاتا ہے، لیکن مومن وہ اپنی جان کا محاسبہ کرتا ہے، محاسبہ کرتا ہے۔ حدیث پاک میں کہ ایک دن حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، تو عید کا دن تھا، آپ خشک روٹی تناول فرما رہے تھے، اور آپ کو دیکھ کے وہ کہنے لگا کہ دیکھو عید کا دن ہے اور آپ خشک روٹی تناول فرما رہے ہیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ عید ان کے لیے ہے کہ جس کو اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ خوشخبری مل گئی کہ اللہ نے اس کی بخشش فرما دی۔ کہ مومن کی عید کون سی عید ہے؟ فرمایا کہ مومن کی عید ہر وہ دین عید ہے کہ جو دین اس کی رحمت اور کرم نوازی میں گزر جائے، گناہوں سے اس کی زندگی کو جو نجات مل جائے، نجات مل جائے، کہ گناہوں کی طرف اس کا وہ دن نہ گزرے، اس کا نیکیوں کی طرف، اس کا اللہ پاک کے قرب کی طرف دن گزرے، اس کا وہ دن عید کا دن ہے۔ اور اس لیے فرمایا قرآن مجید کے اندر وہ دن یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، کہ جس دن ہم رحمان کی طرف پرہیزگاروں کو سوار کر کے لے جائیں گے، وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا، اور پھر جو نا مجرموں کو ہم کیسے لے کے جائیں گے جہنم کی طرف، ان کو پیاسے اور اونٹوں کی طرف ہنکاتے ہوئے لے کر جائیں گے، اونٹوں کی طرح ہنکاتے ہوئے۔ یہ مومن کی شان ہے کہ جس نے زندگی میں اندر ہر دن کو عید کی طرح کیا، کہ عید الفطر جب عید ہوتی ہے، رمضان مبارک گزرتا ہے، رمضان مبارک گزرتا ہے، ہر بندہ اپنی جان کا محاسبہ کرتا ہے کہ میں گناہ سے بچ جاؤں، برائی سے بچ جاؤں، اور عید کے دن وہ اپنے رب سے مانگتا ہے۔ اسی طرح جسے پاک میں فرمایا کہ ہر لمحہ جو وہ گناہوں سے بچے گا وہ اس کا عید کا دن ہوگا، اور پھر جو اس طرح کا دن گزار کے جائے گا، اللہ رب العالمین فرمائیں گے کہ اس کا اعزاز اکرام کیا ہے کہ اس کو سواریوں کے اوپر لے کے آیا جائے، اور کافر کو اونٹ کی طرح ہنکاتے ہوئے لے کے آیا جائے۔ پھر اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کوئی نفس نہیں جانتا کہ ان کے اعمال کے بدلے میں ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کہ اللہ پاک نے کیا کیا کچھ تیار کر رکھا ہے۔ کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ جتنے اچھے اعمال کرتا چلا جا رہا ہے کہ اللہ پاک اس کے ایک ایک عمل کے بدلے میں اللہ نے اس کے لیے کیا کیا تیار کر رکھا ہے، کیا کیا اللہ رب العالمین نے اس کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ تو یہ اللہ پاک کا انعام ہے، یہ اللہ پاک کا انعام ہے کہ اس نے بندوں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ اور جب پھر عید آتی ہے تو عید کے دن حکم ہوا کہ اب عید کے دن تم آؤ، عید کے دن آؤ اللہ کی بارگاہ میں، اور آؤ کیسے؟ اب مانگو، آؤ جہاں عید پڑھنے کے لیے جا رہے ہو، عیدوں کو پڑھنے کے لیے جا رہے ہو، جس راستے سے آئے ہو اس راستے سے واپسی پر اس راستے سے نہیں جانا، ایک ایک چیز کا ادب سکھایا۔ پھر اپنے رب سے مانگنا ہے، مانگنا ہے کہ آج تیرے لیے مزدوری کا دن ہے، وہ مزدوری کا مزدوری لینے کا دن ہے، اب اپنے رب سے لے لے، مانگ لے اپنے رب سے، جو تو مانگے گا تجھے وہ کچھ عطا کیا جائے گا۔ تو یہ جو ہم عید مناتے ہیں، عید الفطر، عید الاضحیٰ، یہ ہم اسی طرح مناتے ہیں کہ اپنے اللہ کی فرما برداری کرتے ہوئے ہم عید منا رہے ہیں، اللہ کی فرما برداری کرتے ہوئے۔ تو اللہ پاک
اس ایک ایک نیکی کے بدلے میں اللہ پاک نے مومنوں کے لیے اتنا اتنا بڑا اجر تیار کر رکھا ہے، اتنا اتنا اجر تیار کر رکھا ہے کہ جس کا بندہ اندازہ نہیں کر سکتا، اندازہ نہیں کر سکتا۔ اور اللہ پاک نے مومنوں کے لیے اتنے بڑے انعامات تیار کر رکھے، اتنے بڑے انعامات تیار کر رکھے کہ بندہ اگر ایک انعام کو بھی دیکھ لے تو بندہ کبھی دنیا میں گناہ بھی نہ کرے۔ تو اللہ پاک کی بارگاہ میں میری التجا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ایسی عید منانے کی توفیق دے دے کہ ہر لمحہ ہمارا عید والا گزرے، گناہ سے بچ کے گزرے اور نیکی کی طرف بڑھ کے گزرے ہمارا ہر ہر لمحہ۔ اللہ پاک ہماری دنیا آخرت کو بہتر فرما دے، وما علینا الا البلاغ۔